ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے کی اقدار کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے اور محبت کو روکنے والوں کے حوالے سے. اس میں ہم سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں ہمارے آج کے جو معزز مہمانان ہیں. ماہر تعلیم ڈاکٹر مغیث الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی کے رہنما امیر العظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیوز 5 کی اینکر ایک مشہور پروگرام جو نیوز 5 کا کرتی ہیں صدف نعیم بھی ہمیں لاہور سے انہوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ بہت سارے اور شخصیات ہوں گی جن میں اداکار سہیل احمد بھی ہیں. ان سے بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ بڑھے گا. دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ویلنٹائنز منایا جا رہا ہے آخر اس کی اتنی مخالفت کیوں ہے, محبت کے رستے میں اتنی کیوں ہم لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ویلنٹائنز ڈے کی پاکستان میں کوئی گنجائش بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی رانا صاحب, میں اس دن کے حوالے سے جو آپ نے آج ڈسکشن رکھی ہے, میرا اس کو دیکھنے کا اپنا پجن ہول ہے جی. میں اس کو نہ میں مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں, نہ میں اس کو اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. بنیادی طور پر میں میڈیا اور کلچر کا طالب علم ہوں. میں اس کو کلچر کا نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں. اور کلچر جو ہے وہ کسی پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا کی ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. صحیح. اور وہ قومیں کلچر پر فخر کیا کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلچر جو ہے اس کے میجر کمپوننٹس میں ایک آدھ منٹ اگر مجھے اجازت دیں, اس میں ان کی زبان ہے, اس میں ان کا مذہب کہہ لیں اور مذہبی اقدار بھی کہہ لیں آپ, اس میں لباس ہے, ان کی بود و باش ہے, ان کے تہوار ہیں. یہ مختلف چیزیں ہیں جس سے مل کر کچھ اور چیزیں ملا کر ان کا کلچر بنتا ہے. ہم سے ہماری زبان تو چھینی لی گئی. اردو بولتے وقت بھی میں خود بھی, آپ لوگ بھی عمومی طور پر انگریزی کے بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کرتے چلے گئے. اب تو جو شخص انگریزی کے الفاظ اردو زبان میں استعمال نہیں کرتا, لوگ اس کو معزز نہیں سمجھتے. لوگ اس کو میں لفظ استعمال کرنے میں مجبور ہوں, سویلائزڈ اور کلچرڈ محسوس نہیں کرتے کہ جی آپ کو تو انگریزی بولنی نہیں آتی, آپ انگریزی میں اس کا اظہار نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک ایران کے اندر انہوں نے ایک باقاعدہ کمیشن بنایا اور اپنی پوری زبان میں سے وہ الفاظ جو ہے نکال دیے جس سے وہ کہتے ہیں کہ فارسی زبان کو کنٹیمینیٹ کیا گیا. تو فارسی زبان جو ہے ایک خالص فارسی زبان کے طور پر موجود ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان ہمارے کلچر کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ اسی کی مثال پورے یورپ میں لے لیں. یورپ کے اندر انگریزی زبان جو ہے وہ اجنبی زبان لگتی ہے کہ ایک ساتھ والے ملک میں جہاں پر آپ بغیر ویزے کے جاتے ہیں وہاں پر وہ لوگ انگریزی زبان نہیں سمجھتے. ان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر انگریزی میں کوئی لفظ نہیں لکھا ہوتا. ناروے جیسے ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزی کا اخبار نہیں نکلتا, انگریزی میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا. تو لیکن وہ قوم ترقی کرتی ہے. تو میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کلچر کے اندر ایک تہوار ایک چیز رہ گئی تھی. تہوار مسلمانوں کے یا پاکستانیوں کے دو بنیادی تہوار ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر بنیادی طور پر. باقی جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو آپ اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ ایشو, اس پہ میں بعد میں بات کروں گا, لیکن اس کا قد, اس کے سیلیبریشن کا جو سائز ہے وہ ہمارے بنیادی تہواروں سے آگے نہیں نکلنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بسنت اور ویلنٹائن ڈے کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے عید کے تہوار سے بھی آگے چلی جائے اور وہ پس منظر میں چلی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نہیں جاتی, لیکن کیا یہ کیوں وجہ ہے؟ امیر العظیم صاحب آپ بتائیے یہ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی بھی کلچرلی کوئی تہوار اگر ہم لوگ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا وہ ہماری طرف انٹروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے تو فوری طور پہ مذہب کا ہم سہارا لیتے ہیں کہ جی ہم اسے اپنے مذہب کے آئینے سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس مذہب کے حوالے سے اس کی کیا وہ بنتی ہے اور اس کے بعد اس کی بسنت کو لے لیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ ہم کلچر کو اور مذہب کو آپس میں مکس اپ کریں؟ میں بات ابھی جاری رکھوں گا اس کے بعد. جی امیر العظیم صاحب آپ سے میں پوچھا تھا. جی میرا خیال یہ ہے کہ مذہب بھی ایک زندہ حقیقت ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. تو اگر مذہبی نقطہ نظر سے بھی آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو جواب تو ملے گا. جی تو آپ مذہب کو خاموش تو نہیں کر سکتے, خاص طور سے دین اسلام کے حوالے سے. البتہ جو اس وقت لوگوں کی رائے بنی ہے بالعموم جی وہ پاکستان کے اندر ویلنٹائن ڈے جب تک تو پوش علاقوں تک محدود تھا, لوگ اس پر کسی حد تک خاموش تھے اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے. لیکن جیسے اس نے پر پرزے نکالے ہیں اور اس نے معاشرے میں سرایت کرنے کی کوشش کی ہے
تو عام لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اسے کلچر کے حوالے سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنی تہذیبی اقدار کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ہے امیر العظیم صاحب, آپ ایک نمائندہ ہیں ایک خاص مکتبہ فکر کے, اور آپ کا آپ کی آئیڈینٹی جو ہے بڑی کلیئر ہے, آخر کیا وجہ ہے کیوں اس کو مسترد کر رہے ہیں؟ اس لیے مسترد کر رہے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ, تہذیب, زبان, روایات اور دینی عقائد ان سے کوئی کسی طرح سے متعلق نہیں ہے. اب اگر آپ ایک بیرونی چیز یہاں پر لے کر آئیں گے تو اس کے بارے میں رد عمل تو پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس میں قباحت کس جگہ پہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کھل کے ذرا ہم اس کی بات کرتے ہیں. قباحت یہ ہے کہ یہ جو محبت کا معاملہ ہے یہ بڑی آفاقی چیز ہے. محبت اگر ہو, لیکن اگر اسے آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر لے جائیں اور اس کو محبت کو جو ہے وہ شکل, صورت اور لباس اور اس کے ساتھ وابستہ کر دیں تو یہ معاشرے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک. صدف, آپ کیا خیال ہے ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے؟ آپ نے آج سرخ کپڑے بھی پہن رکھے ہیں جو علامت ہے ویلنٹائنز ڈے کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں اس کی گنجائش موجود ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل اتنی زیادہ وہ فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں, اس کو ہم یہ کیوں نام دے دیتے ہیں کہ یہ مغربی روایت ہے یا اس کا یہ اس طرح کا سلسلہ ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہو, آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو, آپ اپنے بچوں سے بھی پیار کرتے ہو, بہن بھائیوں کا بھی محبت ہوتی ہے. اس کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے؟ ٹھیک ہے, انسان اتنی وہ یعنی کہ اتنی رش والی زندگی میں ایک دوسرے سے اظہار نہیں کر پاتا, ایک یہ واحد موقع ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے اظہار کرتا ہے. اس کو آپ مغربی طرز کا نام کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں امیر العظیم صاحب؟ بات تو ٹھیک ہے, اگر محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور محبت کوئی ایک خاص قسم کے کوئی ماچس کی ڈبی کے اندر تو بند نہیں کی کہ ایک خاص قسم کی محبت. رانا صاحب, محبت کہاں سے اس بات پر پابند ہو گئی کہ اسے صرف ایک ہی دن منایا جائے؟ چلیں اگر محبت ایک ایسی چیز ہے, اگر وہ ہے تو وہ کسی دن کی پابند نہیں ہے, وہ کسی نام کی پابند نہیں ہے, کسی عنوان کی پابند نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے منا رہے ہیں تو کیا قباحت ہے اس میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, یہ اب ایک کنزیومرزم ہے, اس کو ملٹی نیشنل اور کچھ کمپنیز جو ہے وہ پرموٹ کر رہی ہیں, اور جب بھی اس طرح سے ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ مزاحمت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے نا کہ کیا اس میں ایسی قباحت کیا ہے؟ اگر ایک محبت کا دن منایا جا رہا ہے, چلیں پاکستان میں تو ویسے ہی محبتیں روٹ گئی ہیں, ہم تو ویسے ہی نفسا نفسی کا شکار ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ویسٹ میں بھی ویلنٹائن ڈے اس طرح نہیں منایا جاتا معذرت کے ساتھ. ویسٹ کے اندر آپ کو یہ طریقہ واردات جو ہمارے یہاں ہوتا ہے اور جس کے اندر لوگ اپنی لائن کراس کرتے ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر یونیورسٹی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک طالبہ جو ہے وہ اگر جا رہی ہے تو کسی جیپ والے لڑکے نے جا کے پھولوں کا گلدستہ اس کو دیا ہے اور ہاتھ میں ریوالور ہے کہ تمہیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں وہاں چیزیں ہوتی ہیں رضامندی سے. یہاں پر اگر ایک لڑکی, اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ لڑکی کا ہی مسئلہ ہے, جیسے کہا گیا کہ نہیں ماں سے بھی ہو سکتی ہے, باپ سے بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ یہ بڑی جو ہے نا کمزور دلیل ہے, اور یہ دلیل کے طور پر نہیں, یہ صرف اس کی پناہ کے اندر, اس لفظ کے اندر کہ یہ ماں سے بھی محبت ہو سکتی ہے, بہن سے بھی ہو سکتی ہے, یہ صرف استعمال کیا جاتا ہے زبان کی حد تک. اصل میں مقصد جو ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ماں اور باپ کے معاملات اور ہیں, وہ ہر وقت گھروں کے اندر محبت کے جو ہے وہ اپنے برتنے کے جو مظاہرے ہم دیکھتے ہیں. یہ معاملہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آ کر کہ اس کے اندر لوگ پھول دینا یا پبلکلی اس کا اظہار کرنا ان کے خواتین کے ساتھ بھی جو آمادہ نہیں ہیں باہر کی. تو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہاں تو ایک اصول ضابطے ہیں نا, وہاں کا معاشرہ ہے, وہاں کا کلچر ہے کہ وہ ٹھیک ہے ڈیٹنگ پہ بھی جاتے ہیں, وہ کنسنٹ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. اور رانا صاحب وہاں پر کنسنٹ کے ساتھ اگر ریپ بھی ہو تو وہ ریپ نہیں کہلاتا. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کنسنٹ کے ساتھ ہو یا بغیر کنسنٹ سے ہو, ریپ ہے. سو ہر معاشرے کی قدروں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر تو لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, میں آپ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اس کے نام پر ایک فسادی برپا کرتے ہیں. اور میں دوسری بات بتاؤں, یہ ہمارے اس ملک کا مسئلہ یہ جو کہا کہ محبت ناپید پورے پاکستان میں آج کوئی رپورٹ نہیں ہوئی فساد کی, کوئی رپورٹ نہیں ہوئی کسی قسم کی, اس لیے نہیں ہوئی. میں بھی یہ بتا دوں آپ کو کہ میڈیا باقاعدہ اس ایجنڈے کے اندر شامل ہے. میڈیا نے اس ویلنٹائن ڈے کو کے اندر میڈیا ایک پارٹی ہے. میڈیا کیوں پارٹی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا پروموٹ کر رہا ہے؟ میڈیا میری گزارش سنا, جیسے امیر العظیم نے کہا کہ یہ میڈیا کنزیومرزم اور خود یہ کنزیومرزم ہے. اس کے اندر ڈیمانڈ نے سپلائی دیکھیں
یہ ایلیٹ کا کلچر، یہ عوام کا کلچر ہی نہیں ہے، ہمارے- یہ عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میڈیا کے ایک نمائندہ بڑا معروف اس نام لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں میں ایک پروگرام۔ لفظ میں جی ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر میڈیا یہ پروگرام نہ کرے، فرض کہ آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ ایشو بن گیا ہے نا، یہ میرے نزدیک ایشو نہیں ہے، لیٹ اٹ بی، کوئی ویلنٹائن ڈے منائے یا نہ منائے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اظہار کرے نہ کرے، میڈیا نیوٹرل ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں لیکن میڈیا نیوٹرل ہی ہے نا، تو آپ کو بھی بلایا، دوسرے کو بھی بلایا، ہم نے کہیں پہ بھی میڈیا یا تو یہ کسی کو امپوز کر رہا ہو کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ جناب آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، پورے صفحے پر نہیں، اس کے خلاف بھی لکھا ہوا ہے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، وہاں علماء کا بھی موقف چھپا ہوا ہے۔ یہ ایشو نہیں ہے جس کو ڈیبیٹیبل کیا جائے، ہمارے ساتھ ہم سمجھتے ہیں وقت کا ضیاع ہے یہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اداکار سہیل احمد صاحب۔ سہیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ سہیل صاحب، ابھی ڈاکٹر مغیث صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کر رہا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں ایک پارٹی ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جو بہت ساری برائیاں ہیں ان کو بھی سامنے لے کے آ رہا ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ وہ پارٹی بن کے سے پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر مغیث صاحب کی بات کے ساتھ میں 1000% اتفاق کرتا ہوں۔ جی آپ دیکھیں، آپ اگر آپ کے یہ چینل پہ نہیں ہو رہا ایسے تو مجھے نہیں پتا، مگر دوسرے بے شمار چینل جو ہیں ان کے نیچے ایک پٹی چل رہی ہے کہ فلاں کو فلاں کی آئی لو یو اور محبت کا پیغام۔ آپ کیا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ غیرت مندوں کا شیوا ہے؟ ٹھیک، اچھا سہیل، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ غیرت مندوں کا شیوا نہیں ہے، لیکن پھر اس کو کیا کہیں جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہن بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں اور وہ پیکیجز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ اپنے کمرے میں موبائل کے ساتھ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، تب ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ یار سنیں، یہ بالکل وہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو یہ ویلنٹائن ڈے کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے ان لوگوں کی۔ میں معاشرے میں گلی محلے میں رہنے والا بندہ ہوں، میں سائیکل پہ پھرنے والا بھی بندہ ہوں اور گاڑی پہ بھی پھرتا ہوں، مجھے سب کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ پہلی بات تو یہ ہے، میں اس کو 3 حوالوں سے ڈیفائن کر دوں۔ انسانیت کے حوالے سے کم ظرف لوگ جو ہیں وہ محبت کو محدود کرتے ہیں۔ یہ محبت محدود نہیں ہوتی، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کا کوئی دن نہیں ہوتا، اس کو محبت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، دماغ سے ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اس کی نشاندہی کے لیے کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ چونکہ انگریز جو ہے یہ کم ظرف ہے، اس کی کم ظرفی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ نہ کسی کی خوشحالی دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر مقام جو ترقی یافتہ ہو رہی ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، یہ وہاں جا کے اس کا بیڑا غرق کر کے پھر اس کو امداد دے کے تو کہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ لیکن سہیل میری بات کا جواب دینا، آپ نے کہا کہ یہ بغیرتوں کا کام ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آج کی 90% طالبات کے پاس اپنے موبائل نہیں ہے، اور کیا والدین کو نہیں پتا کہ اس موبائل کا یوزج کیا ہے؟ موبائل تو نہیں رکھتی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ طالبات صرف آئی لو یو کہنے کے لیے موبائل رکھتی ہے۔ اچھا، کس لیے رکھتی ہے؟ طالبات جو ہے، میرا بچہ جو کالج میں گیا ہے، میں نے اس کو اگر موبائل لے کے دیا ہے تو میں نے اس لیے لے کے دیا کہ میں اس کے ساتھ رابطہ کر سکوں۔ کتنے فیصد وہ اس موبائل کو اس طرح استعمال کرتا ہے؟ ڈے منانے کے لیے نہیں یہ موبائل لے کے دیا۔ کتنے فیصد جو ہے وہ لوگ آپ اپنے بیٹے کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ آپ نے موبائل لے کے دیا ہے، کتنے دن میں کتنی بار وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے اس موبائل سے؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں اس بات کا۔ جی ڈاکٹر مغیث صاحب جواب دیں گے۔ جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سعودی عرب جیسی یا ایران جیسی ایسی سوسائٹی جسے کلوز سوسائٹی کہتے ہیں، وہ اپنے 4 دیواری کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں، نہ میرا نہ اسٹیٹ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی پرائیویسی، جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا اس کمرے میں کون ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے اندر انٹروین کریں۔ جب وہ گندگی، اگر گندگی ہے سڑک پہ آئے گی، پبلکلی آئے گی، تو لا حرکت میں آئے گا۔ آپ جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس کو پبلک ڈے کے طور پر منا کر اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے، تب وہ مسئلہ بنے گا۔ کوئی ٹیلی فون پر تلاوت سنتا ہے موبائل پر، یا کوئی حدیث کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر مصیبت میں گرفتار ہوں، یا کوئی لو کا میسج دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا، وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی۔ لیکن میری بات سنیں نا، ویلنٹائن ڈے ایک وہ چیز ہے جس کو ہم پبلک کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے، اور جیسے میسج پڑھ کے سنائے گئے، اخبارات میں آپ سٹڈی کروا لیں
جو میسج ہیں یہ ٹیمپٹ کر رہے ہیں، یہ ٹیمپٹ کر رہے ہیں، میڈیا ایسا کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں، ہم تو دونوں رخ سامنے لا رہے ہیں.